اس کے سینے میں ایک آگ روشن تھی۔ یہ انتقام کی آگ تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اسے مارنے کے منصوبے کئی روز سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہے تھے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، ایک ایسا موقع جو اسے اپنے بھائی کی شہرت تک پہنچا دے۔ اس کا بھائی اس کا رقیب تھا۔ اس نے اسے زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ عورت جس کا حسن و جمال اس کے دل میں دھڑکن بن کر سما چکا تھا، اس کے بھائی نے چھین لی تھی۔ اب وہ اس عورت کا مالک تھا۔ وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس کی ہر سانس خنجر کی طرح اس کے سینے میں چلتی تھی۔ اس کے پاؤں جیسے انگاروں پر پڑتے تھے۔ وہ موقع کی طاق میں تھا۔ آخر ایک روز اسے یہ موقع مل گیا۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ اس کا باپ بستی سے باہر تھا۔ بھائی گھر میں اکیلا تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا اس کے بکری خانے تک جا پہنچا۔ بدنصیب شخص سر پر منڈلانے والی موت سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نوجوان کے دل میں آئی کہ وہ اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ نہ رنگے۔ اس فعل کے بعد وہ اپنے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ حسین چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا جو اس کے سینے کا داغ تھا اور جسے اس کے بھائی نے چھین لیا تھا۔ وہ بھائی کو مارنے کے لیے بے تاب ہو گیا، تاہم اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، چلتی ہوئی سانسوں کو کیسے روکا جاتا ہے، روشن آنکھوں کو کیسے بجھایا جاتا ہے اور بولتی زبان کو کیوں کر خاموش کیا جاتا ہے۔ اس نے نہ کسی کو قتل کرتے دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ پڑھا تھا۔ وہ قطعی لا علم تھا کہ کسی جاندار کی جان کیسے لی جاتی ہے۔ جوش غضب میں اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ناگاہ ایک جانب تاریکی سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بل کھاتا ہوا سانپ تھا۔ اس نے سانپ زمین پر پھینکا اور پھر کمال شتابی سے اس کا سر ایک پتھر سے کچل دیا۔ سانپ تڑپ کر مر گیا۔ اس منظر نے انجان نوجوان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے اپنے رقیب کی جان کیسے لینی ہے۔ اس نے تاریکی میں ڈھونڈ کر ایک وزنی پتھر اٹھایا، پھر اپنے بھائی کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تب اس کی آنکھوں میں وحشت چمکی۔ پتھر ہاتھوں میں بلند ہوا اور پورے وزن سے خوابیدہ شخص کا سر کچل گیا۔ روئے زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ قاتل کا نام تھا قابیل اور مقتول اس کا بھائی حابیل تھا۔ وجہ تنازع حابیل کی حور شمائل بیوی اقلیمہ تھی۔ سانپ کچل کر قابیل کو طریقہ قتل بتانے والا ابلیس ملعون تھا، اور قاتل اور مقتول دونوں بیٹے تھے، نسل انسانی کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے۔ یہ حابیل اور قابیل کی کہانی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، بلکہ یہ اس قصد تخلیق کی کہانی ہے جو رب ذوالجلال نے کیا اور جس کے نتیجے میں انسان کرۂ ارض پر خدا کا نائب بن کر اترا۔ ہم بات کر رہے تھے قتل حابیل کی۔ زمین کے اس اولین خونی ڈرامے کی شروعات جاننے کے لیے ہمیں تصور کے جھروکے سے ماضی قدیم تر میں جھانکنا ہوگا۔ یہ نامعلوم سن، نامعلوم زمانے اور نامعلوم وقتوں کی بات ہے۔ کرۂ ارض ایک ویرانہ تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبحوں اور شاموں کی حد بندی ہوئی اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ بے کراں افلاک پر کروڑ ہا نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کھیل ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار درجہ عتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، ایک خلیفہ اتارنا چاہتا تھا، ایک ایسی ہستی کو وجود میں لانا چاہتا تھا جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔
پھر ایک روز اس ذات باری تعالی نے جبرائیل سے کہا، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ پروردگار کے حکم پر جبرائیل آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبرائیل سے کہنے لگی، اے خدا کے مقرب فرشتے، کیا کرتے ہو؟ جبرائیل نے کہا، رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری، اے جبرائیل، تجھے خدا ہی کا واسطہ ایسا نہ کر۔ اس وجود سے جنات کی طرح کوئی سرکش اور نافرمان مخلوق پیدا ہوئی اور اس مخلوق پر خدا نے اپنے عذاب نازل کیے تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر بھی نازل ہوں گے۔ میں سیلابوں کی زد میں آؤں گی، زلزلے مجھے پھاڑیں گے اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی داد و فریاد پر رحم آیا اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر خدا ذوالجلال کے حضور صورت احوال بیان کی۔ خدا نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منتوں سماجتوں پر پسیج گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم خداوندی سے آسمانوں سے زمین پر اترے۔ زمین نے ان کے سامنے بھی گریہ وزاری کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی خدا کے پاس واپس آ کر اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ تب رب العزت کی طرف سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک کی مٹھی لانے کا حکم ہوا۔ عزرائیل علیہ السلام رفعت افلاک سے کرۂ خاک پر پہنچے اور زمین کی ہزار منتوں سماجتوں اور گریہ وزاری کے باوجود حکم خداوندی کے بموجب مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدا تعالی نے کہا، اے عزرائیل، میں اس مٹی سے ایک خاکی پتلا بناؤں گا، پھر اس میں جان ڈالوں گا، پھر تجھی کو اس کی جان قبض کرنے پر مامور کروں گا۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العزت، ملک الموت کی حیثیت سے مجھے قابل نفرت جانا جائے گا، تیرے بندے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ خدا نے کہا، ایسا نہیں ہوگا عزرائیل، میں انسانوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ کوئی پانی میں غرق ہوگا، کوئی آگ میں جلے گا، کوئی بلندی سے گرے گا اور کسی کی موت کا سبب بیماری ہوگی۔ تجھے کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے گا۔ پھر خدا نے عزرائیل علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اجل کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ دوسرے مقرب فرشتوں کو بھی ان کی طبع کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ خدا تعالیٰ نے عزرائیل کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی، پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان و بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناتے ہوئے برتن یا پختہ ٹھیکری کی آواز آنے لگی۔ اب خدا ذوالجلال نے اس میں روح پھونکی۔ روح اس تنگ و تاریک پتلہ خاکی میں جانے سے گھبرائی۔ خدا نے اسے 3 بار حکم دیا، آخر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی جانب سے ان کے جسم میں داخل ہوئی۔ جہاں تک روح پہنچتی گئی، جسد خاکی گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور با الہام الہی ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ جواباً اللہ تعالیٰ نے یرحمکم اللہ فرمایا۔ جسم میں جان پڑتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر خداوند تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، یعنی انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جب خدا تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونک رہے تھے، لاکھوں فرشتے قطار اندر قطار کھڑے
دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد آدم فرش خاک سے اٹھے تو خدا کے حکم پر انہیں بہشت میں لایا گیا۔ بہشت کے ایک خوبصورت حصے میں جہاں دودھ و شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور گھنے درختوں پر خوش الحان پرندے سماں باندھ رہے تھے، ایک درخشاں تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زریں تاج رکھ کر انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کاملہ سے جانتے تھے کہ آج ملائکہ کے ساتھ ایک اہم مکالمہ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اہم چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کے قلب اور ذہن پر نقش تھے۔ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس خاکی پتلے میں جان ڈال کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ آخر جس روز آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں جلوہ افروز ہوئے، ملائکہ کے دل کا ملال ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ ایسے شخص کو اس زمین پر آباد کر رہے ہیں جو فساد اور خوریزیاں کرے گا، قرۂ خاکی کا سکون اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح و حمد کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدرے ناراضگی سے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر ملائکہ پشیمان ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور خدا کے حضور توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے کہا، ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ان میں نہایت برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ ان سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ آخر انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، اے قادر مطلق، ہمیں ان اشیاء کے نام معلوم نہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا تو رب جلیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے حکم ملتے ہی تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنائے جانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی اور انہوں نے خدا کی اس تخلیق پر اعتراضات کیے تھے، اس لیے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی و فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لیے ذہن آدم کو کچھ مخصوص اشیاء کے ناموں کا علم عنایت کیا اور فرشتوں کو دکھا دیا کہ یہ پتلا خاکی ہونے کے باوجود علم و مرتبے میں ان سے عرفہ ہے۔ یہ تو آدم کی بزرگی و فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی اور قطاروں کی قطاریں تخت زریں پر جلوہ افروز آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد فرشتوں کو خدا کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عزازیل نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ نہایت ڈھٹائی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عزازیل کی یہ حرکت سخت ناپسند ہوئی اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے؟ ابلیس نے کہا، اے خدا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ سڑے ہوئے گارے سے وجود میں آیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ دم بخود یہ گفتگو سن رہے تھے۔ ذات باری تعالیٰ کے جاہ و جلال اور غضب کا تصور ان کے اجسام پر کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عزازیل نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور اس کے بارے کوئی نہایت سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔
ابلیس ملعون اپنے اندر کی آگ اگل کر خاموش کھڑا تھا۔ در حقیقت ابلیس فرشتہ نہیں، جن تھا۔ اس کی تعمیر آگ کی تھی اور آگ کی خاصیت جلانا اور راکھ کرنا ہے۔ ابلیس نے ہزاروں برس خدا کی عبادت کی تھی، لیکن آج اس کی آگ نے خود اسی کی فضیلت کے پر جلا دیے تھے، اس کی بندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ دھتکارا ہوا اور پھٹکارا ہوا خدا کے سامنے کھڑا فیصلے کا منتظر تھا۔ آخر رب العزت کی صدائے جلیل افلاک میں گونجی، اے ابلیس، جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہے، تو مردود ہو گیا اور اب حشر تک میری پھٹکار میں مبتلا رہے گا۔ ابلیس کی ہٹ درمی عروج پر تھی، وہ سراپا شیطان بن چکا تھا۔ خدا کا غضب دیکھ کر بھی اس ملعون کی گردن خم نہیں ہوئی، وہ کسی پشیمانی کے بغیر ڈٹا کھڑا رہا، کہنے لگا، اے خدا، مجھے حشر کے روز تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیری اس نئی مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ اختیار بخش کہ میں نسل آدم کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے اذہان و قلوب کو متاثر کر سکوں۔ میری رسی دراز کر دے تاکہ میں تیرے جہنم کے لیے ایندھن فراہم کرنے کے کام میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے ابلیس، تجھے وقت معلوم تک کے لیے ڈھیل دی گئی، تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ارشاد باری تعالیٰ سننے کے بعد ابلیس نے اپنی خباثت کا مزید اظہار کرتے ہوئے انسان کے متعلق کہا، اے خدا، میں روئے زمین پر تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں، غرض ہر جانب اور ہر طریقے سے ان پر وار کروں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے ان حملوں سے بچ رہیں، مگر اکثر نشانہ بنیں گے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، پس یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات ہی کہا کرتا ہوں۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، میں ان کے اعمال کی پاداش میں دوزخ کو ان سے اور تجھ سے بھر دوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔